गुड न्यूज़ टीवी के तमाम देखने वालों और सुनने वालों को बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बड़े दिन के मौसम में हम बहुत सारे ख़ास दिन मनाते हैं और इन चंद एक ईदों के साथ कुछ ख़ास और बड़ी ईदें भी इस मौसम में मनाई जाती हैं। उनमें से एक पाक खानदान की ईद है। आज हम पाक खानदान की ईद मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पाक खानदान से हमारी मुराद क्या है? पाक खानदान से हमारी मुराद खुदावंद यीशु मसीह, मुक़द्दसा मरियम और हज़रत यूसुफ का खानदान है। ये तीनों मिलकर पाक खानदान बनाते हैं। लेकिन इसके साथ ही कलीसिया की ये भी तालीम है कि हर एक खानदान पाक है, क्योंकि खानदानों को बनाने वाला खुद खुदावंद है। तो वो तमाम खानदान जिन्हें खुदावंद ने बनाया है वो पाक खानदान है। खुदा ने इंसान को खानदानों में, खानदानी जिंदगी में रहने के लिए बनाया है। आज की पहली तिलावत जो यशूआ बिन सिराह की किताब से ली गई है, उसमें हमें वालिदैन की इज्जत और एहतराम करने के बारे में सिखाया गया है। मुक़द्दस पौलुस रसूल इफिसियों के नाम खत में उसके 6 बाब की 2 आयत में हमें यह सिखाते हैं कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। इस पहले हुक्म के साथ वादा भी है कि खुदावंद तेरी उम्र को दराज करेगा। यानी जो अपने माँ बाप का एहतराम करते और उनकी इज्जत करते हैं, खुदावंद उनकी दुआ को सुनता है और उनकी उम्र को दराज करता है। वो लंबी उम्र पाते हैं। खुदावंद ने भी अपने 10 अहकाम में चौथा हुक्म यही रखा है कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत कर, ताकि उस मुल्क में जो खुदावंद तुझे देगा तेरी उम्र दराज हो। अज़ीज़ो, आज खानदानी जिंदगियां काफी मुश्किलात का शिकार है। बहुत सारी आजमाइशें हैं और बड़ी मुश्किलात हैं। ऐसे में आज जब हम खानदान की ईद मनाते हैं, पाक खानदान की ईद मनाते हैं, तो हमें क्या पैगाम दिया जाता है? मुक़द्दस पौलुस रसूल तो हमें एक राज बताते हैं कि किस तरह से खानदानों को इकट्ठा रखा जा सकता है। लेकिन इस राज को जानने से पहले मैं चाहूंगा कि हम चंद एक मुश्किलात पर भी गौर कर लें कि आज इस दौर में खानदान को कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खानदानों में हम आहंगी, मोहब्बत, प्यार, सुलह, सलामती और मुआफ़ी का फुकदान आ गया है। और ख़ास तौर पर तो खानदानी ज़िंदगी में हम ऐसी दुनियावी बातें करने लगे हैं जिनकी वजह से खानदान को तो नुकसान पहुंच रहा है। ख़ास तौर पर जब हम नए खानदानों की बात करते हैं, अपने बेटे या बेटी की शादी की बातचीत करते हैं, तो बहुत सी मर्तबा हम ऐसी बातें छुपा लेते हैं जो दूसरों को बतानी चाहिए। तो हम शादी की बुनियाद जब
ایسی باتوں پر رکھتے ہیں جو حقیقت پر نہیں ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ وہ کافی مشکلات پیدا کر دیتا ہے اور خاندانی زندگی مشکل کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہمیں نئے خاندان بنانے سے پہلے تو اس بات کو بہت اچھے سے سوچنا چاہیے، اور اگر کوئی خامی، کوئی ایسی کوتاہی، کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے مستقبل کے خاندان کو نقصان پہنچے گا، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یا دوسرے خاندان کے ساتھ وہ باتیں بانٹ لینی چاہیے، تاکہ نئے خاندان کی بنیاد سچائی پر ہو۔ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ان باتوں سے خاندانی زندگیوں میں خاصی مشکلات آ گئی ہیں۔ آئے اب ہم اس بہت ہی خاص راز پر بھی دھیان و گیان کرتے ہیں جو مقدس پولس رسول آج کی دوسری تلاوت میں جو افسیوں کے خط سے لی گئی ہے اس سے سیکھتے ہیں۔ یہ راز جو مقدس پولس رسول ہمیں بتا رہے ہیں، یہ معاشی، سیاسی، نفسیاتی یا معاشرتی نہیں ہے، بلکہ یہ راز وہ روحانی راز ہے۔ وہ ایک ایسا احساس ہے جس کے ذریعے سے خاندان ہمیشہ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ مقدس پولس رسول سکھاتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے ایک دوسرے پر رحم کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی برداشت کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ معافی دینا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے خلاف گناہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس سے ہمارے رشتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے اپنے خاندانوں کو ہمیشہ اکٹھا رکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ میاں اور بیوی اگر وہ ایک دوسرے کو ہر وقت معاف کرتے ہیں تو ان کا پیار بڑھتا جاتا ہے۔ جب وہ ایک دوسرے کو معاف کرنا بند کر دیتے ہیں تو پیار گھٹنے لگتا ہے، کم ہونے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے مقدس پولس رسول کے اس اصول کو خاندانی زندگی میں ہم سب نے اپنانا ہے، خاص طور پر میاں اور بیوی نے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی کوئی اس اصول کو اپنا لیتا ہے تو بھی اس کا خاندانی زندگی پر گہرا اور مثبت اثر رہتا ہے۔ لیکن اگر دونوں ہی مقدس پولس رسول کے اس راز اور اس اصول کو نہ اپنائیں تو پھر خاندانی زندگی میں بہت مشکلات آ جاتی ہیں اور اکٹھے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مقدس پولس رسول کی سکھائی ہوئی ان باتوں پر عمل کرنے سے ہم اپنے خاندانوں کو ہمیشہ پاک رکھ سکتے ہیں، ہم انہیں ہمیشہ اکٹھا رکھ سکتے ہیں۔ خداوند نے ہمیں ہمیشہ خاندانی زندگی میں رہنے کے لیے بنایا ہے، اسی لیے خداوند ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی کو کلام مقدس میں یوں بیان کرتا ہے کہ اب وہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہے۔ اور ان کا یہ ایک تن ہونا صرف جسمانی طور پر نہیں کہ ان کے اکٹھے ہونے سے اولاد کی خوشی ملتی ہے، بلکہ ان کے اکٹھے ہونے سے دو روحیں، دو جسم، دو شخصیتیں
وہ بھی ایک تن ہو جاتی ہیں، تو اب ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہتا، اب وہ ایک جسم ہے، ایک بدن ہے، ایک روح اور ایک دل ہے۔ اگر یہ راز ہم اس طرح سے سمجھ کر اسے اپنا لیں، اسے سمجھ لیں، تو پھر یقیناً طور پر ہمارے خاندان پاک ہو جائیں گے، کیونکہ ہر ایک خاندان جسے خداوند نے بنایا ہے وہ پاک ہے۔ اور خاندانی زندگی کو تو خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خداوند خاندانی زندگی کے ذریعے سے تو اپنے اکٹھے ہونے کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ خداوند خود اکیلا نہیں رہتا، بلکہ خداوند خود باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ایک خاندان ہے، ایک پاک تثلیث خاندان ہے، اور اسی طرح سے ہمارے خاندان بھی وہ پاک تثلیث کا ایک حصہ یا پاک تثلیث کی ایک تصویر پیش کرتے ہیں۔ مقدس پولس رسول جب رشتوں کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف دو خاص رشتوں کو چنتے اور ان پر بات کرتے ہیں، اور یہ دو رشتے ایسے ہیں جو خاندانوں کی تشکیل دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے اور دوسرا والدین کا بچوں کے ساتھ۔ مقدس پولس رسول جب میاں اور بیوی کے رشتے کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ سکھاتے ہیں کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے الگ کر دیے گئے ہیں، بالکل جس طرح سے خاندان دنیا سے خدا کے لیے الگ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب والدین اور بچوں کے رشتے کی وہ بات کرتے ہیں تو یہ بڑوں اور بزرگوں کے رشتے کی بات نہیں کرتے، بلکہ یہ اس خاص رشتے کی بات کرتے ہیں جو والدین اور بچوں کے درمیان ہے۔ یعنی خاندانی رشتہ یہ دنیا کے مختلف رشتوں میں سے ایک نہیں ہے یا ان جیسا نہیں ہے، یہ مختلف ہے، یہ منفرد ہے، یہ پاک کیا گیا ہے، جسے خداوند پاک کرتا ہے، جسے خداوند خود بناتا ہے۔ اب میاں اور بیوی نے جب ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے تو انہوں نے دنیاوی سوچ کے مطابق یا دنیا سے سیکھ کر ایک دوسرے کو پیار نہیں کرنا، بلکہ انہوں نے مسیح خداوند سے سیکھ کر ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے۔ یعنی میاں اور بیوی نے ایک دوسرے کو اس طرح سے پیار کرنا ہے جیسے مسیح خداوند نے کلیسیا کو پیار کیا ہے۔ یعنی مسیح خداوند اپنی جان اپنی کلیسیا کے لیے دیتا ہے، اسی طرح سے میاں اور بیوی نے بھی ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینی ہے۔ جب وہ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ایک دوسرے کو پیار کرتے جیسے اپنے بدن کو پیار کر رہے ہیں، اپنے بدن کے حصے کو پیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے بچے جب والدین کو پیار کرتے ہیں تو وہ اپنے بدن کے حصے کو پیار کر رہے ہیں، اپنے بدن کو پیار کر رہے ہیں، کیونکہ میاں اور بیوی کا رشتہ، والدین اور بچوں کا رشتہ تو ایک بدن ہونے کا رشتہ ہے۔ مقدس پولس رسول ہمیں 4 سنہری اصول سکھاتے ہیں خاندانی زندگی کو مضبوط رکھنے کے لیے، خاندانی زندگی میں ہم آہنگی اور پیار رکھنے کے لیے۔ تو پہلا اصول جو ہے وہ بیویوں کے لیے ہے۔ بیویوں نے کس طرح سے اپنے شوہروں کو پیار کرنا ہے۔ دوسرا اصول شوہروں کے لیے ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو کیسے پیار کرنا ہے۔
तीसरा हुक्म, वालिदैन ने अपने बच्चों को कैसे प्यार करना है, और चौथा असूल, बच्चों ने अपने वालिदैन को कैसे प्यार करना है। मियाँ और बीवी ने मसीह की मानद एक दूसरे को प्यार करना है, सिर्फ इकट्ठे नहीं रहना बल्कि अपनी जान भी एक दूसरे के लिए देनी है। इसी तरह से बच्चों ने वालिदैन को कैसे प्यार करना है, सिर्फ उनकी अतायत नहीं करनी, फरमाबरदार नहीं रहना, बल्कि अपने वालिदैन का एहतराम भी करना है। आए अब हम अंजील मुकद्दस की रोशनी में खानदानी जिंदगी पर गौर करें। आज खुदावंद यीशु मसीह का फरिश्ता यूसुफ के पास आकर उसे एक पैगाम देता है, और यह बात बड़ी दिलचस्प है कि खुदावंद का फरिश्ता हजरत यूसुफ के पास आकर उसे पैगाम देता है, मुकद्दसा मरियम के पास नहीं। मुकद्दसा मरियम जो पाक है, बेऐब है, लेकिन यूसुफ नहीं। लेकिन फिर भी खुदावंद का फरिश्ता यूसुफ को आकर यह पैगाम देता है कि तू मरियम और बच्चे यस्सु को लेकर मिस्र को भाग जा। और ये इसलिए है ताकि ये बात हमें सिखा दी जाए कि बाप का तो बड़ा किरदार है खानदानी जिंदगी में। वो खानदान को संभालने वाला, बचाने वाला, खानदान के लिए लड़ने वाला है। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि बाप खानदान का आका या वो किसी किस्म का हुक्मरान है, बल्कि ये बात याद दिलाई जाती है कि मियाँ और बीवी दोनों बराबर हैं, लेकिन खुदावन ने उनके किरदारों को, उनकी जिम्मेदारियों को मुख्तलिफ किया है। जब हजरत यूसुफ खुदावन के फरिश्ते का यह पैगाम पाता है तो खुदावन की बात को मानकर तो वो ये मिस्र की तरफ सफर शुरू करता है। अब मिस्र की तरफ जाना भी ये खासा दिलचस्प है। खुदावन जब उन्हें मिस्र की तरफ रवाना होने के लिए कहता है तो ये कोई छुट्टियों के लिए वो मिस्र नहीं जाते, बल्कि ये अपने खानदानों से दूरी एक किस्म की जलावतनी थी, और एक ऐसे मुल्क में जो इस्राएली कौम का दुश्मन रहा है वहां जाने के लिए कहा जाता है, जहां हजरत यूसुफ किसी को नहीं जानता, उसके पास रहने के लिए वहां जगह नहीं है, उसके खानदान के लोग नहीं हैं, और मुझे पता है कि जरूर उनके पास कोई बहुत पैसे भी नहीं होंगे। शायद एक ही चीज जो उनके पास है वो उनकी गधी है, जिसके ऊपर बैठकर वो ये सफर करेंगे। वो वहां पर चले जाते हैं ताकि कलाम की चंद एक पेशन गोइयों को पूरा करें। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं अपने बेटे को मिस्र से बुलाऊंगा, तो ये पेशन गोई पूरी होती है। फिर ये भी कि वो नासरी कहलाएगा। फिर जब वो नासरत में आकर रहने लगते हैं तो इस पेशन गोई को भी पूरा करते हैं। इसके साथ साथ वो बैतलहम से सफर करना, बैतलहम में पैदा होना, तो वो भी खुदावन के नबियों की पेशन गोई को पूरा करता है। तो उनके इस सफर से ये भी जाहिर हो जाता है कि खुदावन अपने किए हुए सारे वादों को पूरा करता है। लेकिन इसमें खानदानी जिंदगी का भी बड़ा अहम किरदार है कि अगर हजरत यूसुफ खुदावन की फरिश्ते की बात को ना मानता, या मुकद्दसा मरियम
حضرت یوسف کے ساتھ جانے سے انکار کرتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہم جانتے ہیں کہ ہیرودیس جو ظالم تھا، جو نئے بادشاہ کی پیدائش سے گھبرا گیا تھا، وہ جس نے تمام بچوں کو مروا دیا تھا، قتل کروا دیا تھا، اس میں یسوع بھی مارا جاتا، پھر ہمارے لیے کوئی نجات دہندہ نہ ہوتا اور ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کی بھی کوئی امید نہ ہوتی۔ لیکن خاندان نے خداوند کی بات کو مانا اور خداوند کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے خداوند کے حکموں پر عمل کیا، اور اس طرح سے خاندانی زندگی وہ خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جب خاندان اپنے آپ کو خداوند کی مرضی کے لیے دے دیتے ہیں، یہ ایک بہت ہی خوبصورت ہمارے لیے سبق ہے جو ہم آج پاک خاندان سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خاندان کا سربراہ خداوند کی آواز کو سنتا، اس پر ایمان لاتا ہے، اور پھر مقدسہ مریم حضرت یوسف کی بات سن کر کہ انہیں مصر کو جانا ہے انکار نہیں کرتی، بلکہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے خاندانی زندگیاں خدا کی مرضی کو پورا کرتی ہیں۔ ان باتوں سے ہم صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں کہ پاک خاندان خدا پر مکمل بھروسہ اور توکل رکھتا ہے۔ خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھ کر ہی یہ مشکل سفر وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کا ایمان بھی بہت خوبصورت ہے اور ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ایمان ہے جیسا ابراہیم کا تھا، جب خداوند نے اسے بلایا کہ وہ ایک انجان ملک کو جائے تو خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھ کر چل پڑا۔ یہ حضرت یوسف کا ایمان تو بالکل مقدسہ مریم جیسا ایمان تھا۔ جب خداوند کے فرشتے نے اسے یہ پیغام دیا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، تو وہ ان باتوں کو نہیں سمجھی، لیکن پھر بھی اس نے خداوند پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوئے ہاں کہا۔ ان تینوں کے ایمان سے ہم اپنی خاندانی زندگیوں کے لیے یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، کتنی مشکلیں اور آزمائشیں آئیں، تو بھی ہم نے خداوند اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ان کے لیے بھی یہ بات بڑی آسان تھی کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ ان کی آزاد مرضی ہے، لیکن انہوں نے خداوند کی مرضی کو پورا کرنا بہتر جانا۔ آج ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے خاندانوں میں خدا کی مرضی کو پورا کرنا بہتر جانیں۔ یاد رکھیں، آپ کا خاندان پاک خاندان ہے۔ ہم آج صرف پاک خاندان کی عید ہی نہیں منا رہے، بلکہ آپ کے خاندان کی، سب خاندانوں کی عید منا رہے ہیں، کیونکہ انہیں خداوند نے بنایا ہے اور انہیں خداوند نے پاک کیا ہے۔ آئیں ہم بھی بڑے دن کے اس موسم میں، جب خداوند انسان بن کر ہمارے خاندان میں آیا ہے، تو ہم خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، ہمارے خاندان پاک رہیں، اور ہم پاک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اس دنیا میں خاندانی زندگی سے، خاندانوں کے پیار سے خداوند کے پیار کو ظاہر کریں۔